إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار، بے بس، لاچار، مجبور، چرند پرند کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصی طور پر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. آج جو 2 تاریخ ہے، مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اسلامی جو مہینہ ہے، یہ مہینہ کب سے ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ الرحمن کی جائے گی. اور اسی طریقے سے اس آیت کے اندر 4 مہینے حرمت اور تقدس والے ہیں، اس کے بارے میں بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے اندر چند ایسے خرافات ہیں، بہت ساری بدعات ہیں جسے لوگ انجانے میں جانے میں کرتے ہیں، اس چیز کی طرف بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور صحیح بات کہنے اور اس پر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، اسلامی جو مہینہ ہے، آج ہم اور آپ اسے چھوڑ کر دوسرے جو عیسوی ہیں، ہم اسی کے مطابق اپنے کاموں کی ترتیب دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اسلامی مہینہ ہے، ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اسے یاد رکھیں، اسی کے مطابق ہم اپنے شیڈول، اپنے کام کو انجام دیں. لیکن افسوس ہے کہ بسا اوقات کہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ورنہ ہم عیسوی جو مہینہ ہے اسی کے مطابق ہم اپنے اعمال کو ترتیب دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو مہینہ ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی جو تعداد ہے، مہینوں کی جو تعداد ہے وہ لوح محفوظ میں 12 ہے. اور اسے اللہ رب العالمین نے جس وقت آسمان اور زمین کی پیدائش کی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ان میں سے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس احترام والے ہیں.
اور اس کے بعد فرمایا فلا تظلموا فیہم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم اپنی جانوں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اسلامی جو مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس کو بھی ذکر کیا، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم ذو القعدہ وذی الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان، کہ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 4 مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات یعنی 3 پے در پہ آتے ہیں، ذو القعدہ، ذی الحجہ اور اسی طریقے سے محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ احترام والے تقدس والے ہیں، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پے در پہ 3 ہیں اور 1 کو جو رجب کا مہینہ بتایا اس کو آخر میں کیوں کیا، اس کے سلسلے میں لوگ اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ لوگ ذوالقعدہ میں جنگ و جدال قتال کو بند کر دیا کرتے تھے، ذوالحجہ کے مہینے میں حج کو ادا کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں تاکہ لوگ امن و شانتی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس ہو لیں، یہ اس کی وجہات۔ اور اسی طریقے سے جو رجب کا مہینہ ہے جمادی الاخر اور اسی طرح شعبان کے درمیان آتا ہے، اس کے بارے میں بتلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر عمرہ اور زیارت بیت اللہ وغیرہ کر سکیں۔ بہرحال یہ مہینے کی بات ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے ظلم ہیں، جس میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے ان مہینے کے بارے میں لڑائی کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ بکنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ محترم سامعین کرام، زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت اور اس کے تقدس کا لوگ خیال کیا کرتے تھے، اور جب ذوالحجہ اور اسی طریقے سے یہ 4 مہینے آتے اس میں گالی گلوچ اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور دوسری قسم کی جو لایانی چیزیں ہوتی تھی اسے بند کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت اور اس کی تقدس کا خیال رکھا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ بھی اس کا تقدس اور اس کا احترام کریں۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین کرام، ظلم سے ایک چیز یہ بھی مراد ہے کہ ان مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام زیادہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان مہینوں میں اگر کوئی اجر و ثواب کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کا اجر یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، یہ ہم پر یہ احسان ہے کہ کچھ چیزیں کبھی بسا اوقات ایسا ہمیں دے دیتا ہے کہ اگر ان اوقات میں، اس گھڑی میں، اس ساعت میں ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اور دنوں کی بنسبت اس میں ہمارا اجر و ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اس طریقے کے مواقع آئیں تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی منشا اور اس چاہت ہے کہ وہ جس دن کو چاہے بابرکت بنا دے، جس رات کو چاہے بابرکت بنا دے، جس فرشتے
رشتے کو چاہے بابرکت بنا دے، یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے اور اس کا کرم ہے۔ اس لیے جب اس طریقے کے مواقع ہمیں اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے تو ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، ان کے قول کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے دلوں پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكره الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر اگر وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کے دلوں پر ایک سیاہی آ جاتی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یوں ہی نہیں، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے یہ سیاہ نقطے پڑ گئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس مہینوں کو پا کر کے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس محرم کا جو مہینہ ہے، اس کے تقدس کا، اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں اور اسی طریقے سے اور جو عبادتیں ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑا سے کوسوں دور ہونا چاہیے۔ اور محترم سامعین کرام، جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جب اس پر گناہ کرتا ہے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی زندگی بھی تنگ آلود ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ آلود ہو جاتی ہے۔ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی، جو قبر کی آئے گی وہ بھی، اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کے پاس اٹھایا جائے گا اس وقت بھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، برائی کے کام زیادہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو شخص میرے آیات سے روگردانی کرتا ہے، جو شخص میری دلیل آ جانے کے بعد اس سے منہ پھیرتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص میری حجت قائم ہو جاتی ہے لیکن اس سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، تو ہم اس کی دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تنگ آلود ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور پھر آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پھر وہ شخص کہے گا، اے اللہ میں دنیا میں تو بینا والا تھا، دیکھنے والا تھا، آج مجھے کیوں نابینا اٹھایا گیا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا۔ اللہ رب العالمین پھر کہے گا، ہاں ایسے ہونا ہی چاہیے تھا کہ میری آیات، میری دلیلیں، میری حجتیں تیرے پاس پہنچیں، لیکن تو نے بھی اسے بھلا دیا، آج میں بھی تجھے اسے
بھلا دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی طریقے سے پورے ملک کے اندر، گاؤں کے اندر کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی تنگ آلود ہے، ہم پریشان حال ہیں، ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، ہمیں دقت پیش آ گئی ہے۔ ہر شخص اکثر لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں، لیکن کیا ان میں سے کوئی شخص یہ ہے جو اس پر غور و فکر کرے، تفکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کی وضاحت کر دی کہ جو شخص میرے قرآن سے بھاگے گا، جو شخص میری تلاوت سے بھاگے گا، میرے ذکر سے بھاگے گا، میری دلیل آ جائے گی اس سے بھاگے گا، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ دنیا کی زندگی بھی تنگ آلود ہو جائے گی، وہ پریشان حال رہے گا، وہ مصیبتوں میں رہے گا، وہ دقتوں میں رہے گا، اور اسی طریقے سے اس کا صرف یہی پریشانی نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ کہے گا اے اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں بینا تھا، آج مجھے کیوں نابینا اٹھایا گیا، آج مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا۔ اللہ رب العالمین وہی چیز کہے گا کہ میری دلیلیں تیرے پاس جاتی تھی، میری آیات تیرے پاس جاتی تھی، میرے قرآن کی تلاوت تیرے پاس ہوتی تھی، میرا ذکر تیرے پاس ہوتا تھا، لیکن تو اس سے روگردانی کرتا تھا، تو اس سے منہ پھیر لیتا تھا، تو اس سے اپنے آپ کو ہٹ جاتا تھا، اور نہ جانے دوسری اور طرح کی چیزیں، واہیات چیزیں اس کے اندر لا کر کے کھڑا کر دیتا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام میں داخل تو مانتے ہیں، لیکن آیا کیا وہ صحیح طور پر اسلام کے اندر داخل ہیں؟ نہ جانے دیکھیے کہ دین کے اندر نہ جانے کتنی طرح کی بدعات و خرافات کو اس کے اندر داخل کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ نہیں محترم سامعین کرام، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہی سرخرو ہوگا۔ رسول نے جتنا کہا اسی کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تو ہم سرخرو ہیں۔ رسول نے جن کاموں سے منع کیا اگر ہم اس سے رکے ہوئے ہیں تب ہم سرخرو ہیں، لیکن رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے ہم اس پر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ اس پر محنت کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے نہ جانے کتنے طرح کے خرافات، تعزیہ داری، اور اسی طریقے سے نوحہ، ماتم اور بہت ساری چیزیں ان مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں اس کا کہیں تصور نہیں ہے، دین اسلام کے اندر اس کا کہیں تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محترم دوستو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص برائیوں میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات، اللہ رب العالمین کے قرآن، اللہ رب العالمین کی جو دلیلیں ہیں اس سے وہ اعراض کر رہا ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے فرمودہ ارشادات کے مطابق اس کی کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے حدود میں آنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود میں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، جو گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے پاس جو نعمتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سے تھوڑی سی بھول کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے محروم ہوئے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جاؤ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو، جو چاہو، جس طریقے سے چاہو کھاؤ پیو، جس طریقے سے چاہو رہو، لیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن شیطان نے انہیں ان کے لغزش میں مبتلا کیا اور جنت سے وہ محروم ہو گئے۔ تو محترم سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس آنے والی ہوتی ہیں اگر ہم برائی میں مبتلا ہیں
تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نعمت سے ہم محروم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں مل جائے، وہ نعمت ہمیں آ جائے، ہمارے پاس بلڈنگیں ہو جائیں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہو جائیں۔ اگر نہیں آ رہی ہیں تو آپ اس پر غور و فکر کریں، ہم اور آپ اس پر غور و فکر کریں کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، اس لیے جو نعمت ہم چاہتے ہیں، جس نعمت کی ہم خواہش کرتے ہیں، جس نعمت کی ہم تمنا کرتے ہیں، وہ ہم کو نہیں آ رہی ہے۔ جو وہ ہم کو نہیں آ رہی ہے تو یہی سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین کرام، برائی کی جب بات آئی ہے تو میں ایک اور آیت آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب آدمی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پھر اس کی جگہ پر دوسری قوم کو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے آپ سے پہلے کتنی جماعتوں کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، حالانکہ ہم نے ان کو طاقت دی تھی، ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی سطوت اور ایسی بادشاہت دی تھی جو تم کو نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ان پر بارشوں کو برسایا، ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، لیکن جب انہوں نے روگردانی کی، جب انہوں نے نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور اس کی جگہ پر دوسری قوم کو لا کھڑا کر دیا۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے کہ اگر ہم برائیوں میں مبتلا ہے تو اس طرح کی بھی نوبت اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، وقت بہت محدود ہے، میں چند باتیں اور آپ حضرات کے سامنے، دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماتمی لباس پہن کر کے، ماتمی لباس پہن کر کے نوحہ کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے چہروں کو مارتے ہیں، آگوں میں کودتے ہیں۔ اس طرح کی بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں ان مبارک مہینوں میں، جو احترام والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن احترام کے بجائے ہم ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الانساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کاموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، اور اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعہ سے اپنی قسمت کو معلوم کرنا، احوال کو معلوم کرنا، بارش کو طلب کرنا، اور اسی طریقے سے تان نسب پر تان و تشنیح کرنا، اور اسی طرح سے والنیاحہ ماتم کرنا۔ اس طریقے سے آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو ثابت آتی ہے کہ آج کس طریقے سے لوگ اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، منہ پہ تماچا مارتے ہیں، اور اسی طریقے سے سینے کو ٹھونکتے ہیں، ہا حسین کے کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، کہ جو گالوں پر تماچا مارے، اسی طریقے سے گریبان کو چاک کرے، سینہ کوبی کرے، اور جو زمانے جاہلیت کو دعوی کے ساتھ پکارے، واویلا مچائے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت موت کو پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین کرام، اس مہینے کے اندر ایک ظلم اور ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے، انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی کے مقام کو اونچا کر دیا جاتا ہے، کسی کے مقام کو نیچا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں،
میں فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی مت دینا، انہیں برا بھلا مت کہنا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے ہو تو ان کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں خرچ کرتے۔ اور پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیث ہے کہ میرے صحابہ، میرے اصحاب کو تم برا بھلا مت کہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری عمر کے اعمال کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کا جو مقام ہے، جو مقام ہے، انہیں ان کو مقام پر رکھنا چاہیے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ذکر سے کسی کو برائی سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، باتیں اور بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مہینوں میں جو خرافات ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، قوموا الی الصلاۃ۔